انجینئر صاحب کو اپنی فیملی میں اپنے لوگوں میں بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں جی، بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس لیے آج کے بعد ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ انجینئر صاحب کو ڈیفینڈ کر کر کے ہمیں جو ہے نا آج پچھتاوا ہو رہا ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ 26 نومبر تھی اور آج انجینئر صاحب آ گئے ہیں. مناظرہ نہیں کیا، ایک بندہ گھر چل کے آ گیا، باہر آ کے کھڑا ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، جیسے کہ ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا جہل کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اور تکلیف ہو بھی کیوں نہ، کہ جن کا استاد اتنے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والا ہو، جن کا استاد اتنی بڑی بڑی باتیں پھینکنے والا ہو، اگر ان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے جائے تو وہ گھر سے باہر نہ آئے تو بڑی تکلیف دیتی ہے. اور تکلیف ہی نہیں، بڑی شرمندگی والی بات ہے. اور اتنی شرمندگی والی بات ہے کہ جناب والا ان کے اسٹوڈنٹ کو توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جانا چاہیے. اب معاملہ کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے. ابھی 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی اور اویس ربانی، یہ دونوں انجینئر محمد علی مرزا جہل کے گھر جاتے ہیں، یا جہاں پہ اس کی کلاسز لگتی ہے وہاں پر جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں جناب والا آئیے مناظرہ کیجیے. تو مناظرہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ گھر سے باہر بھی نہیں آیا اور نہ ہی ان کو اندر آنے دیا. تو یہ جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہی ایک اسٹوڈنٹ نہیں، بہت سے اسٹوڈنٹ اس کے جن کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اور وہ شرمندگی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب وہ تمام کے تمام کشمکش میں کہ ہم جائیں کہاں. تو میں ان کو سجیشن دوں گا جناب والا کہ جن کے سامنے یہ بیٹھ نہ سکا اسی مسلک کے اندر آپ داخل ہو جائیے. مطلب یہ کہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہو جائیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جناب والا یہ جو مرزا جہل ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف آپ کو گمراہ کر رہا ہے، اور پوری امت مسلمہ کو جہاں تک اس کی بات جا رہی ہے اور لوگ اس کو سن کر فالو کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ صرف گمراہ ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں سے ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ گفتگو کیسے کرتا ہے، کہ اس کی گفتگو نے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اس نے گستاخی کی، نبی علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی، صحابہ اکرام کی شان میں اس نے گستاخی کی، اہل بیت اطہار کی شان میں اس نے گستاخی کی. حضرت امیر معاویہ کی سلنگ یہ گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان تمام کے اوپر یہ اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور جو پچھلے محدثین گزر چکے ہیں ان کو نہ جانے کیا کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے. تو میرے بھائیوں ذرا سمجھو تو صحیح کہ یہ بندہ کہاں لے کر آپ کو جا رہا ہے. یہ بندہ وہ بندہ ہے جو صرف اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں صحیح راستے پر لے کے جا رہا ہوں، لیکن یقین جانیے یہ آپ کو گمراہیت کے راستے پر لے کے جا رہا ہے. یہ آپ کو ایسے راستے پر لے کر جا رہا ہے جناب والا کہ جو راستہ جنت نہیں بلکہ دوزخ کی طرف جاتا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی زبان سے جب کوئی محفوظ نہ ہی رہا تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوگا؟ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اب بھی ایمان باقی ہوگا؟ ہرگز اس کے اندر نہ ایمان بچا ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات بچی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو مسلمان کہا جائے. کیونکہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ولیوں کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ایسی ایسی گفتگو اس نے کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کافر بھی اس بات کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو جملے اس نے بولا ہے. اگر کوئی کافر یہ جملے بول دیتا تو جناب والا پورے دیش کے اندر ہلہ مچ جاتا کہ جناب والا کیا بات کہہ دی ہے. لیکن اس بندے نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے مسلمان ہونے کا، لبادہ اوڑھ رکھا ہے ایمان والا ہونے کا، اور آپ دیکھیے کہ لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر اور دوزخ کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں ہوش کے اندر آئے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اس بندے کے پاس کچھ علم نہیں ہے. آپ لوگوں کو اس نے بڑے پیار سے میٹھی گولی دے کر گمراہ کیا ہے. اس نے آپ کو گولی کون سی دی ہے؟ وہ گولی دی ہے کہ جناب والا آپ خود دین پڑھیے، خود سمجھیے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے. کیونکہ یہ بھی وہی بندہ ہے، یہ کوئی عالم نہیں ہے، اس نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، یہ خود اس بات کو کہتا ہوا نظر آتا ہے. تو جناب والا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا اس نے خود پڑھ کے دین سمجھا اور آپ کو یہ وہی دعوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیسا دین سمجھیں گے. اور اگر قسم خدا کی آپ نے ایسا ہی دین سمجھا جیسا یہ دین سمجھا رہا ہے لوگوں کو، تو میں اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ کا ایمان بھی آپ کے ہاتھوں سے چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس بدبخت کو، اس دجال کو چھوڑیں، اس کذاب کو چھوڑیں اور اہل سنت والجماعت کے اندر پھر سے لوٹ کر آئے تاکہ آپ راہ راست پر آ سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے جتنے بھی بدبخت قیامت تک آئیں گے ان تمام لوگوں سے محفوظ رکھے. واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.